بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ یہ تحریر میری نہیں ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ جو میں چیز پڑھنے جا رہا ہوں آپ خود کو بھی وہی محسوس کریں گے۔ ہمارے مختلف گروپ ہیں واٹس ایپ کے، ایک نغمہ ساز گروپ ہے، ایک موسیقی کا گروپ ہے، اس کے علاوہ اس میں سارے چیدہ چیدہ موسیقار بھی شامل ہیں، شاعر بھی شامل ہیں، گلوکار بھی شامل ہیں۔ اچھا، پریس کے صحافیوں کے مختلف گروپ ہیں۔ اسلام آباد کلب جم کا ایک گروپ ہے، آئی سی بڈیز، اور ایک گروپ ہے اولڈ بڈیز، جس میں ان تمام گروپوں کا میں ممبر ہوں، مجھے شامل کیا گیا ہے۔ آج یوں تو بہت سی رپورٹیں آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں اور ٹی وی پر سنتے ہیں، لیکن مجھے آج یہ بڑا عجیب سی، اچھوتی، بڑی پیشہ ورانہ، پروفیشنل قسم کی چیز لگی، اور یہ پوسٹ کی ہے محمد عابد میر نے، تو وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ کیس ایک چل رہا ہے فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کا، یہ اس کے حوالے سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ عمران خان کے وکیل سے، آپ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس قابل سماعت نہیں ہے، یہ آئین میں کہاں لکھا ہے؟ وکیل نے جواب دیا، کیونکہ ہمارا موقف ہے کہ وہ خیراتی اسپتال چلاتے ہیں جس کے لیے آئین میں کوئی پابندی نہیں۔ اطہر من اللہ، عمران خان پر قائم مقدمہ چندہ جمع کرنے کا ہے یا بیرونی اداروں سے غیر قانونی رقوم وصول کرنے کا؟ یہ سوال کیا انہوں نے۔ وکیل نے کہا کہ غیر قانونی طریقے سے رقوم وصول کرنے کا۔ جسٹس اطہر من اللہ، کیا بطور وکیل آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک خاص حد تک سے زیادہ مالیت کے احتیاط لینے کی صورت میں حکومت وقت کو اس رقم کی مالیت، متعلقہ ڈونر کی شہریت اور اس کا ذرائع آمدنی بتانا ضروری ہے؟ وکیل، جی یہ بات آئین میں درج ہے۔ اطہر من اللہ، کیا میرے سامنے موجود عمران نیازی کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مصدقہ ہیں، اور کیا آپ کے پاس ان کی کاپی موجود ہے؟ نیز کیا آپ نے ان کا مطالعہ بھی کیا ہے؟ وکیل، جی یہ دستاویزات مصدقہ ہیں اور میرے پاس ان کی کاپی موجود ہے۔ اطہر من اللہ، کیا یہ بینک اکاؤنٹس عمران نیازی نے ایف بی آر کے پاس اثاثہ جات میں ظاہر کیے ہیں؟ وکیل، جی نہیں، کیونکہ یہ اسپتال کے اکاؤنٹس ہیں اور یہ رقوم بھی اسپتال کے لیے حاصل کی گئی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ، کیا خیراتی اسپتال کے لیے جمع کیے احتیاط کوئی بندہ قانونی طور پر اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں رکھ سکتا ہے؟ وکیل، اگر مقصد نیک ہو تو رکھ سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ، وکیل صاحب میرے ساتھ آئینی بات کریں۔ وکیل، جی قانونی طور پر تو نہیں رکھ سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ، شوکت خانم اسپتال کی آڈٹ رپورٹ کہاں ہے؟ وکیل، جی یہ آڈٹ رپورٹ ہے۔ وکیل نے ایک فائل جسٹس صاحب کے سامنے رکھی۔ اطہر من اللہ، یہ تو 2010 کی رپورٹ ہے۔ وکیل، جی وہ 2010 کے بعد شوکت خانم اسپتال کا آڈٹ نہیں ہوا۔ جسٹس اطہر من اللہ، آڈٹ کیوں نہیں ہوا؟ وکیل، جی عمران خان صاحب مصروف تھے۔ اطہر من اللہ، ان کی مصروفیات کا اسپتال کے آڈٹ سے کیا لینا دینا؟ اور کیا عمران خان صاحب 2010 سے لے کر 2022 تک مصروف رہے؟ وکیل خاموش۔ اطہر من اللہ، شوکت خانم اسپتال کو دیے گئے بڑے بڑے احتیاط کس عرصے میں عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے؟ وکیل، 2013 سے 2018 کے دوران۔ اطہر من اللہ، قانونی طور پر کسی رفاہی یا فلاحی ادارے کے لیے کتنی مالیت کے عطیے سے زیادہ رقم وصول ہونے پر حکومت وقت کے اداروں کو مطلع کرنا ضروری ہے؟ وکیل، جی $5000 یا
سے اوپر یا اتنی کی مالیت کے احتیاط۔ اطہر من اللہ، بینک کی ان دستاویزات میں لکھا ہے کہ انڈیا سے $2 لاکھ، امریکہ سے $26 لاکھ، انگلینڈ سے $16 لاکھ، جرمنی سے $11.5 لاکھ اور اسرائیل سے $29,63,000 کی رقوم عمران خان کے اکاؤنٹس میں آئی ہے۔ وکیل چپ اور خاموش، اور ظاہر ہے پریشان بھی ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن اطہر من اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے، آج سماعت ملتوی نہ کر دیں۔ اطہر من اللہ، نہیں، انہیں جواب دینے دیں۔ وکیل، جی یہ سب احتیاط تھے۔ اطہر من اللہ، ان دستاویزات کے مندرجات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خیراتی اسپتال کے لیے حاصل کردہ احتیاط کی رقوم آپ کے موکل کے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی۔ وکیل، جی مجھے اپنے باقی ساتھی وکلاء سے مشورہ کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ اطہر من اللہ، وکیل صاحب ذرا غور سے سن لیں، آپ کا موکل بیک وقت 4 جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ اب یہ سننے والی بات ہے۔ اول، ہسپتال کے نام پر غیر قانونی ذرائع سے رقوم کا حصول۔ دوم، دشمن سے اور غیر تسلیم شدہ ملک کے حساس جاسوس اداروں کے عہدیداران سے رقوم کا حصول۔ سوم، خیراتی فنڈ کے غیر قانونی طور پر ذاتی اکاؤنٹس میں منتقلی۔ چہارم، خیراتی اسپتال کے فنانس آڈٹ سے انکار، لاپرواہی اور اس کے خلاف دیدہ دانستہ حکم امتناعی کا حصول تاکہ اس معاملے پر پردہ ڈالا جا سکے۔ آپ باری باری مجھے الزامات کے جوابات دیں۔ وکیل خاموشی سے کھڑا رہا۔ اطہر من اللہ، جواب دیں، جب تک جواب نہیں ملے گا ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ وکیل، جی وہ مجھے اور میرے پینل کو تیاری کا ٹائم دیا جائے۔ اطہر من اللہ، جب تک جواب نہیں ملے گا ہم کارروائی ملتوی نہیں کریں گے۔ وکیل التجا بھری نظروں سے جسٹس اعجاز الحسن کو دیکھنے لگ گیا۔ اطہر من اللہ، سنا ہے آپ کا موکل تو صادق اور امین بھی ہے، پوری عدالت میں کہہ کہا۔ وکیل، جی وہ آپ کی عدالت سپریم کورٹ نے انہیں خطاب دیا تھا۔ اطہر من اللہ، حیرت ہے کہ اسی عدالت نے خیراتی اسپتال کے آڈٹ کے خلاف اس صادق اور امین کو حکم امتناعی بھی جاری کر دیا، مگر کیوں اور کیسے؟ وکیل خاموش، پریشان اور پسینے سے شرابور۔ جسٹس اطہر من اللہ، ویسے تو آپ کی درخواست ہے کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے، لیکن مجھے میرے 5 سوالوں کے جواب چاہیے، کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور بڑا حساس کیس ہے۔ اگلی پیشی پر ان تمام سوالات کے جواب لے کر آئیے گا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ آپ نے سن لیا اور اس پر اب آپ اپنی رائے دیں گے۔ اللہ نگہبان۔